کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تہوار تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے. نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پہ مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے. تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے؟ ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے. جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. تم ایک آدمی کو دیکھو گے کہ وہ صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھو گے اس کو مومن پاؤ گے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا، فجر کی نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تم دیکھو گے کہ مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ منظر دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں دیکھ لو کہ ایک مسلمان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر نیتا بننے کے چکر میں، چناؤ جیتنے کے چکر میں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی انٹری کہیں اور ہو جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو آج کے زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو. یہ کوئی جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسانیت کی مثال قائم کرو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے. اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں آدھا ادھورا نہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے. جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی
जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो और नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकलें तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं हैं, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं हैं, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं हैं। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूं, जरा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहां जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतजार आपको नहीं करना है,
ایک منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا. آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا. جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا. اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے, ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے, نہیں ہوگا. اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے, وہ بھی نہیں ہوگا. نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا. دونوں ایسے گھل گئے ہیں, ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا, یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. جب ہم اسلام میں آ گئے, مسلمان بن گئے, تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے. یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے. یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے. حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے, وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو. ہر حال میں ہم, اور اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا, ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ, محمد کے رب کو چھوڑ دے, جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے. تو سمیہ نے کیا کہا, ہاشا وکلا, ہرگز نہیں. ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا, ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں, سمیہ کی شرمگاہ کے اندر, سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا. ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا. سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے, وہ بوڑھی عورت تھی, آسمان پر نظریں ڈالتی ہے. اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے. اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا, اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی, یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. اے ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والے, اے ہمارے رب, اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے, اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں, کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں. اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا, مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا. اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں, کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں. اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے. یہ ہے اسلام میں رنگنا. سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے, اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ.